اب ایک جماعت فرشتوں کی یہ والی، پھر اگلی جماعت نے بات شروع کی، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے قریب جو آبادی ہے، حاضر القریہ، جو قریب آبادی ہے، یہ قریب کتنا قریب تھی؟ اردن کا علاقہ تھا اس زمانے میں، جو آج کا اردن کہلاتا ہے، اور اس علاقے میں خاص ایک مدائن تھا۔ میں اس سے پہلے لفظ مدائن کو بیان کر چکا کہ مدائن دو علاقے الگ الگ، ایک مدائن صالح اور ایک مدائن سلمان پاک، ایک تیسرا مدائن اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں 5 شہروں کا ایک عنوان تھا، یا 7 شہروں کا ایک عنوان تھا۔ اس کا نام تھا مدائن المؤتفقات، ایسی بستیاں، ایسی آبادیاں کہ جو اونچی اور نیچے واقع ہیں، کچھ نشیب میں ہیں اور کچھ فراز میں ہیں۔ ان پوری آبادیوں کے مجموعے کو کہتے تھے المؤتفقات۔ اور اس کا ایک اور نام پرانا شہر سدوم بھی تھا، 3 سے سدوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تھی اپنے معمور ہونے کے بعد، تو آپ پر ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ایمان لانے والوں کا مطلب کہ غیر مومن نہیں تھے، بلکہ جیسے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے خدا نے آپ کو معین کیا ہو، وَآمَنَ لَهُ لوط، یہ قرآن کے الفاظ۔ جناب لوط کا تذکرہ قرآن مجید میں 27 مقامات پر ہے، اور اتنے زیادہ مرتبہ آپ کا نام قرآن نے لیا ہے۔ لیکن عجیب بات کہ جناب لوط کے نام کا ترجمہ ذرا مشکل منزل پہ آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور شاید آپ نے بھی اب تک جتنے افراد سے ملاقات، جتنی آپ کی معلومات ہو، ماشاءاللہ، آپ نے کسی مسلمان کا نام لوط سنا ہے؟ ہاں سنا ہے، مگر آپ کو یاد نہیں ہے۔ پرانی تاریخوں کے لحاظ سے نام سنا ہو۔ لوط ابن یحییٰ، مقتل ابی مخنف، اصل نام ان کا تھا لوط، یحییٰ کے بیٹے، مقتل لکھا ہے پورا۔ تو یہ نام کیا معیوب ہے؟ کیا اس کے معنی غلط ہیں؟ آج کے دور کے لحاظ سے آپ تلاش کریں، سرچ کریں ڈکشنری میں، گوگل پہ سرچ کر لیں کہ لوط کے معنی کیا ہے، تو شاید انگریزی میں آپ کو معنی ایسے ملیں گے کہ آپ نام رکھیں گے نہیں۔ بہت غور کیجئے گا، لوط کے جو معنی آپ کو ملیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ لوط کے اصل معنی کیا ہے؟ لوط عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور لوط کا ترجمہ عربی زبان میں المصلح، لوگوں کی اصلاح کرنے والا۔ اور جو معنی لیے گئے غیر اسلامی ڈکشنری کے اعتبار سے، وہ تلاسق یا الالتصاق، یعنی ایک کا انسان کے ساتھ چپک کر بیٹھ جانا، لوط کہلاتا ہے۔ لیکن یہ معنی غلط۔ قوم کا عمل لواطت وہ الگ موضوع ہے، حضرت لوط کا نام الگ موضوع ہے، دونوں کو ملا کے پڑھا جاتا۔ اور غور کیجئے، میں آپ کی خدمت پہ جملہ پہنچا دوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کو یاد کیا کسی مظلوم نے، اور یہ مظلوم کس زمانے کا ہے؟ یہ مظلوم خلافت دوم کے زمانے میں ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ایک گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ اس نے اپنے مالک کو، اپنے آقا کو قتل کیا، غلام تھا یہ، اور اپنے مالک اور آقا کو قتل کرنے کے بعد یہ آ کر کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ تو اب حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے اس کے لیے موت کا فیصلہ کیا، یعنی سزا کے طور پر اسلامی سزا سنائی۔ امام تشریف لے کر آئے، امام نے اس غلام سے پوچھا تم نے اپنے مالک کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس نے لواطت والے مسئلے کو بیان کیا اپنے آقا کے حوالے سے۔ اور جو آج ہم جنس پرستی کے نام سے، اب جو نام آپ کے اذہان میں ہو اس معاملے میں وہ الگ موضوع، اغلام کہتے ہوں کہ لواطت کہتے ہوں کہ ہم جنس پرستی کہتے ہوں، یہ تمام مسائل آپس میں جڑے ہوئے، اور اس لیے انتہائی اہم ہے کہ حضرت لوط کا معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ تو مولا کے زمانے میں جب اس نے یہ کہا کہ مجھ سے میرے مالک نے یہ کام کرنا چاہا، تو میں نے اسے جان سے مار دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو رکھو 3 دن کے لیے قید کے اندر، ابھی اسے موت کی سزا نہ دی جائے۔
3 دن کے بعد فیصلہ کرے، یہ فرما کے امام چلے گا۔ اب جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ اس کو 3 دن تک لازماً زندہ رکھیں گے کہ اب حکومتی سطح پر امام علیہ السلام کے فرمان کو یہ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ ہوا کیا، 3 دن کے بعد امام تشریف لائے اور اب مقتول کے ورثہ کو بلایا اور اس غلام کو بلایا کہ اب بتاؤ قبر کہاں پر ہے؟ کہ فلاں مقام پہ قبر ہے اس کی۔ سب کو ساتھ لے کے امام چلے، اور جب امام چلتے تھے تو جو جلتے تھے وہ بھی ساتھ چلتے تھے، اس لیے کہ کچھ تو حق سمجھ میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم بھی دیکھیں گے 3 دن کا مسئلہ کیا تھا۔ ابھی سب کے سب ساتھ چلے اور امام علیہ السلام کے حکم پر جب قبر کی نشاندہی ورثہ نے کر دی اپنے مقتول کی قبر کی، تو امام نے حکم دیا قبر کھودی جائے۔ جب قبر کھودی گئی اس میں مردہ موجود نہیں تھا، اس میں مردہ موجود نہیں تھا۔ امام نے زوردار فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی بلندی، کبریائی، اللہ کی تکبیر بلند کی۔ پھر فرمائی اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اگر کوئی انسان قوم لوط والے عمل میں گرفتار ہو جائے تو پروردگار عالم اسے زمین کے اندر سے منتقل کر دیتا ہے اس طرف جہاں قوم لوط پر عذاب دیا گیا۔ مولا کے سامنے کا واقعہ 3 دن کے بعد وہاں سے میت زمین سے بالکل صاف ہو چکی ہے ہی نہیں وہاں پر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت لوط کا زمانہ، اور یہ بات سے بات اس لیے نکل آئی ہے کہ لوط کے معنی کا ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم ہچکچا رہے تھے۔ لوط نبی کا نام ہے، علیہ السلام ہے۔ جب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں تو طہارت کا حکم واقع ہوتا ہے ہاتھ لگانے پر، اور جب آپ انبیاء کے نام لے کے چومتے ہیں جناب لوط کا نام بھی آتا ہے۔ لوط ہیں کون؟ حضرت ابراہیم کے چچا کے بیٹے، ایک روایت، یا آپ کی خالہ کے بیٹے۔ اب چچا کے بیٹے ہوں یا خالہ کے بیٹے ہوں، باپ کا نام ہارن بیان کیا گیا، ہارن، ہارون کا واو نکال دیجیے۔ اب یہ حضرت سارہ کے سگے بھائی ہیں یا رشتے کے بھائی ہیں؟ تو حضرت سارہ جناب لوط کی سگی بہن یا کزن ہے فرسٹ۔ تو جناب لوط ایمان لے کر آئے، یا آپ نے اظہار معاونت کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور جب آپ منتقل ہوئے تبلیغ کے لیے تو حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے شہر سدوم کی طرف بھیجا۔ اب آئیے سدوم کے شہر کا مسئلہ کیا تھا، اور اس برائی کے حوالے سے جو تاریخ بیان کرتی ہے وہ کیا باتیں بیان کرتی۔ اس سدوم کا علاقہ یا المدائن المتفقات کا علاقہ، یا اس کو ایک اور نام یا بحر المیت یا المیت، یہاں پر بڑے اچھے باغات تھے، بہت عمدہ مکانات تھے، خوب بارشیں ہوتی تھی، بہترین پھل دستیاب تھے، چاروں طرف رونق ہی رونق تھی، یعنی سبزہ ہی سبزہ، گرینری ہی گرینری تھی۔ جب بہت زیادہ نعمتیں انسان کو ملنے لگیں تو کبھی کبھی وہ نعمتیں امتحان بن جاتی۔ ان کا یہ پورا علاقہ آبادی کس ایسے علاقے میں تھی کہ جہاں سے مسافر گزرتے تھے، یعنی قریب میں سمجھے آج کے الفاظ میں ہائی وے، مین نیشنل ہائی وے موجود تھا۔ اور اس زمانے کا ہائی وے کا مطلب کیا تھا کہ جو مسافر آتے تھے سب سے پہلے ان کی آبادی میں آتے۔ ایک قول یہ ہے، یا ان کے پاس اتنے فروٹس تھے ان کے اپنے باغات میں کہ غریب لوگ بار بار مانگنے آتے تھے۔ تو غریبوں کا بار بار مانگنے آنا یا مہمانوں کا بار بار آ جانا، ان دونوں اعمال کی بنیاد پر ان کے دل سخت ہونے لگے۔ اتنا زیادہ لوگ مانگ کے پریشان کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اتنے مہمان آتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو انہیں شیطان نے آ کر اس عمل قبیح کی تعلیم دی، عمل قبیح کی تعلیم دی، اور اس عمل قبیح کی تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مہمانوں کو بھگانے کا ایک راستہ یہ ہے۔ تو شروع میں تو اس عمل کو اس بنیاد پر رکھا گیا تھا کہ مہمان نہیں آئیں گے، اس عمل کی وجہ سے۔ بعد میں یہ آہستہ آہستہ رواج پکڑتا چلا گیا۔ اللہ کیسا رواج پکڑا؟ پھر ایک برائی نہیں، پھر کے ساتھ ساتھ اس میں جو اور برائیاں اس کے ایفیکٹس کے طور پر تھیں وہ بھی آنے لگی۔ اب عجیب جملہ ہے روایت کے لحاظ سے
ایسے ہو گئے کہ جب جاتے تھے واش روم تو طہارت نہیں کرتے تھے، بغیر طہارت کے اسی حالت نجاست میں نہ جنابت کا غسل کرتے تھے، نہ استبراء کرتے تھے، نہ استنجا کرتے تھے۔ یہ برائیاں آہستہ آہستہ ان کے اندر عام ہونے لگی، اور اس سے بڑا سخت مسئلہ کہ سب کے سامنے بیٹھ کر یہ بے حیائی کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی آپ باتوں سے جو مراد لیجئے، اس میں آپ گالی لے سکتے ہیں مراد، اس میں آپ لے سکتے ہیں وہ تمام سیکس کے مسائل کہ جو برائی کے معنی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ کہ اس حد تک دلیر ہو گئے کہ سب کے سامنے اپنے آپ کو بے لباس کر لیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک برائی، ایک کے بعد ایک برائی، ایک کے بعد ایک برائی۔ آپ نے ایک برائی کو اپنے اندر آنے دیا تو راستہ بنے گا اور برائیوں کا۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس کے مکانات بڑے عمدہ، خدا کی نعمتیں بہت زیادہ، موسم انتہائی شاندار، ہر قسم کے پھل مل رہے تھے، لیکن بخل نے ان کو یہاں پہنچا دیا۔ میں نے جملہ شروع میں کہا تھا مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ ان کے بخل کی بنیاد پر یہ برائی ان تک پہنچی، اور اسی لیے یاد رکھیے کہ مومن اگر مولا کا چاہنے والا ہے تو چاہے پیسے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، گھر میں کھانا موجود ہو کہ موجود نہ ہو، بخیل نہیں ہوتا۔ کریم کا ماننے والا ہے تو کریم ہی رہتا ہے۔ لہذا ان تمام تر گناہگاروں کے لیے پروردگار نے حضرت لوط کی ذمہ 30 سال تک آپ نے بڑا حوصلہ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اتنے خراب ماحول میں، یعنی چھپ کر گناہ کرنے کی بجائے اوپنلی اپنے آپ کو بے لباس کر دینا، اس طرح کے تمام معاملات کو سب کے سامنے انجام دینا اور خوشی خوشی کرنا۔ جناب لوط پر لاکھوں سلام ہوں، آپ نے 30 سال محنت کی، اور معلوم ہے لوگ کیا کہتے تھے؟ اچھا ہمیں برا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہو۔ یہ جملے تھے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بڑھ رہا، یعنی اس حد تک دلیر ہو گئے کہ اپنے آپ کو حضرت لوط سے الگ کرتے ہوئے کہ اگر تم باز نہیں آئے، ہمیں تمہاری باتیں اچھی نہیں لگتی، تو ہمیں روکتے ہو ہمارے کاموں سے، تو تم خود بڑے پاک باز ہو۔ اللہ اکبر، ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکال دیں گے باہر شہر سے۔ جناب لوط پہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کا تذکرہ بہت کم ملتا، البتہ یہ کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں جو میکسیمم جو برائی کرنے والے تھے وہ 30 کے قریب لوگ، اور ان 30 لوگوں نے باقی سارے معاشرے کو ایسا کر دیا تھا کہ باقی سب یا ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے یا ان کے تمام اعمال کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے۔ اب اس لیے عذاب جب آیا تو خالی ایک پر نہیں آیا، 30 پہ نہیں آیا، عذاب آیا تو پھر سب پر آیا۔ بہت غور کیجیے گا، مگر عذاب کب آیا؟ جناب لوط، اور جناب لوط کے ساتھ ایک اور مسئلہ۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اور اب یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نامہ کلام میں، وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 81۔ اب جب فرشتے چلے حضرت ابراہیم کے پاس، تو ابراہیم نے جب سنا کہ یہ عذاب کے لیے آئے ہیں، ان میں سے ایک گروپ جو ہے، آپ پریشان ہو گئے۔ آخر تو آپ کے سالے تھے نا لوط، آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا وہاں عذاب آئے گا؟ وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون رہتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے کہ اپنے سالے کی حمایت کر رہے ہیں، یوں کہو، یا نبی کی بات کر رہے ہیں، یوں کہوں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا کا کوئی پیغمبر کسی مجرم کی حمایت نہیں کرتا۔ اب چاہے کوئی سالہ ہو یا 100 صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ میں کیا جملہ استعمال کروں، کہیں کوئی ماموں کہلانے کا شوقین ہے؟ تو حضرت لوط پہ لاکھوں سلاموں کے اللہ کے نبی تھے، جناب ابراہیم کے سالے ہی صحیح، مگر آپ نے فرمایا وہاں تو لوط رہتے ہیں، آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا ہمیں سب پتہ کون وہاں پر رہتے، اور ہم جب عذاب وہاں پر لے کر آئیں گے تو ہم ان کے گھر والوں کو کمال یہ کہ آیت میں لفظ آل لوط استعمال ہوا ہے،
خدا بچانے میں لفظ کہتا تو آل کہتا ہے، اصحاب نہیں کہتا۔ جو آل لوط ہے اسے ہم بچائیں گے سوائے لوط کی بیوی کے۔ کہ لوط کی بیوی کیا کرنے والی ہے اس کی بات ابھی آگے آتی۔ عجیب بات ہے، یہ فرشتے چلے حضرت ابراہیم کے گھر سے رخصت ہوئے، ایک گروہ کہتا ہے ہم عذاب لائیں گے، ایک کہتا ہے ہم بچا لیں گے جناب لوط کو، ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کی۔ یہ پورا قافلہ چلا، اور ادھر حضرت لوط اتنا پریشان تھے اس علاقے میں کہ اس قوم نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ کسی مہمان کو اپنے گھر نہیں آنے دینا، کسی مہمان کو، ورنہ اس مہمان کی عزت کو ہم پامال کر دیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم جنس پرستی کے نام سے۔ اور اب یہ جب پہنچے تو بالکل ایسی شکل میں آئے فرشتے بھی، سارے خوبصورت جوان نوجوان بن کر آئے حضرت لوط کے پاس۔ وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، جب آپ نے مہمانوں کو دیکھا واگے سلام کرتے ہیں، آپ نے سلام کا جواب دیا، اب آپ پریشان ہو گئے، یہ میرے گھر قیام کریں گے اور میرے گھر میں میری قوم کے لوگ مشکل کھڑی کر دیں گے، اور یہ ابھی تک اپنا اصل مدعا بیان نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں۔ ہم آپ کے گھر مہمان ہونا چاہتے۔ حضرت لوط نے ان کو قبول کیا، اور خدا نے ان سے کہا تھا اس جماعت سے کہ یاد رکھنا جب تک 4 مرتبہ لوط گواہی نہ دے دیں اس قوم کی گناہ کی، تب تک عذاب نہیں ڈالنا ان۔ تو حضرت لوط نے اپنے باغ میں کھڑے کھڑے پہلی گواہی دی کہ بہت شریر قوم ہے، بہت گناہ گار ہے، میں تمہیں کیسے اپنے گھر لے کے چلوں۔ اشاروں میں سمجھایا، ایک گواہی آ گئی۔ جیسے ہی باغ سے نکل کر شہر کے دروازے پر پہنچے پھر فرمایا کہ قوم بڑی غلط کام کرنے والی، ایک گواہی اور آ گئی۔ پھر جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے پھر فرمایا، ایک گواہی اور آ گئی۔ پھر جب گھر کے اندر پہنچے پھر فرمایا۔ اللہ اکبر! خدا حجت تمام کرتا ہے اپنی حجت کے ذریعے سے۔ 4 مرتبہ جب تک اس زمانے کی حجت نے اس زمانے کے گناہ گاروں کے خلاف گواہی نہیں دی، تب تک عذاب نہیں آیا۔ اب یہ سارے شکل بشر میں ہیں اور یہ آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ رات کا وقت، آپ نے کوشش کی کہ دن کا ٹائم گزر جائے کہ تاکہ لوگ سو جائیں اور کسی کو میرے مہمانوں کی خبر نہ ہو۔ رات میں لے کر آئے اپنے گھر پہ مہمانوں کو، تو رات میں کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، لیکن کیا کیجیے گھر میں موجود تھی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، گھر میں موجود تھی آپ کی شریک حیات۔ اچھا، جناب نوح کی اور جناب لوط کی بیویوں کے ناموں میں ذرا اختلاف سا پایا جاتا ہے۔ ایک جیسے نام والہا، والیا، ہا کے ساتھ اور عین کے ساتھ۔ اگر عین والی نوح کی بھی ہے تو ہا والی لوط کی بیوی ہے، اور اگر ہا والی جناب نوح کی بیوی ہے تو عین لوط کی بیوی ہے۔ دونوں کے نام آپس میں ملتے جلتے، والہتن اور والعتن، عین کے ساتھ اور ہا کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اب یہ جناب لوط کی بیوی نے کیا کیا؟ گھر میں مہمان لے کر آئے، ایک گھر کی چھت پر گئی اور چھت پر جا کر سیٹی بجائی یا تالیاں بجائیں۔ ایک قول یہ ہے تاریخ کا، یا تیسرا قول ہے کچھ بھی نہیں کیا، آگ روشن کر دی۔ اور یہ ایک الارم تھا، یہ ایک پیغام تھا ان کے لیے کہ جو اس طرح کے گناہوں کے لیے ایسے افراد تلاش کرتے تھے۔ اللہ، بس یہ آگ کے دھوئیں کو دیکھا اور قوم کے وہ تمام خبیث ترین لوگ جنہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں یہ سارے گناہ ایسے کر دیے گئے کہ جن کو اب نارمل دیا جاتا، یہ سب کے سب چلے آئے۔ حضرت لوط کے گھر پہ دھاوا بول دیا، اور جناب لوط سے کہتے ہیں ہم نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ مہمان نہیں بلائیں گے، آپ نے کیوں بلایا؟ اب یہ ہمارے حوالے کر، اور ابھی تک فرشتے خاموش ہیں، ابھی تک فرشتے خاموش ہیں۔ اور یہ جناب لوط اپنے مہمانوں کا دفاع کر، کچھ خیال کرو، شرم کرو، انسان ہو جاؤ۔ اگر دین نہیں رکھتے ہو تو کم از کم انسان تو بنو، ایک آزاد انسان تو بنو۔ تمہیں اگر خواہش نفس ہے تو خدا نے جوڑے بنائے ہیں قوم کے اندر، انہیں چھوڑ دو۔ لیکن کہاں سننے والے تھے،
اتنا نشہ تھا ان کے دماغ پر. بہت زیادہ انسان کھاتا ہے اور بہت نعمت آ رہی ہوتی ہے تو کسی کا خیال ویل نہیں ہوتا اس کا. جیسے یہ ہاتھ بڑھانے لگے ان فرشتوں کی طرف، آیت کہتی ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. عجیب جملہ. ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. مٹا دیا، اندھا نہیں کیا، چہرے سے آنکھیں غائب ہو گئی. سخت ترین جملہ. جناب لوط کے قوم کے حالات میں جب آنکھیں چہرے پر نہ رہیں تو کیسے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد جناب لوط کی قوم پر جو عذاب آیا ہے، عذاب کیسا آیا. آج کی حد تک بات کو یہاں روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل پہ رکھ، اس لیے کہ اب وقت آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے اپنے دوسرے عنوان سے متصل ہونا ہے. تو عذاب کا مسئلہ کل پہ چھوڑتے ہیں، اور کیا ہوا قوم کے ساتھ، اور آج تک اس قوم کی مثال بن گئی اس لفظ فعل حرام کے ساتھ. لیکن